اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام ویورز پر، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں کی، اپنی نعمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں۔ آمین، اللہم آمین۔ ویورز، آج میں آپ کو قلقلے کا قاعدہ پڑھاؤں گی۔ قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ کے معنی کیا ہیں؟ قلقلہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی ان حروف کو قاف، طا، با، جیم، دال، ان حروف کو ادا کرتے وقت ہمیں اپنے مخرج میں جنبش سی محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ تو ہمیں اپنی ان الفاظ کو ادا کرتے وقت اپنی آواز کو لوٹانا ہے۔ تو جیسے ہم نے حروف قلقلہ ادا کرنا ہے، تو حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ یاد کر لیجئے پہلے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ اب پورے قرآن پاک میں جس جگہ بھی یہ الفاظ آئیں گے ادھر ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ اگر حروف قلقلہ ساکن ہوں گے تو اس میں ہمیں قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اور اگر حروف قلقلہ مشدد ہوں گے تو ہمیں ان کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے، جیسے حروف قلقلہ آ گیا قاف، تو زال قاف پہ ذق نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ زال قاف پہ ذق، قاف پہ آواز کو ہمیں لوٹانا ہے، ذق ذق۔ اب یہ حروف قلقلہ ساکن ہے، اس کے اوپر جزم لگا ہوا ہے، تو اس کو ہم نے اور زیادہ اس میں قلقلہ ظاہر کرنا ہے۔ تو زال قاف پہ ذق، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اب قاف کے بعد آ گیا طا، نون طا پیش نت، فا زبر فا، نطفہ، تا دو زیتن، نطفتن۔ ویسے عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں نطفتن، نہیں، ہمیں طا پہ قلقلہ کرنا ہے اور ہمیں پڑھنا ہے نطفتن، نطفتن۔ اب یہ حروف قلقلہ ساکن ہے کیونکہ اس میں ہمیں قلقلہ خوب ظاہر کرنا ہے۔ نطفتن، ذق، نطفتن۔ قاف کے بعد ہے طا، طا کے بعد ہے با۔ حروف قلقلہ ارکب، حمزہ را زیر ار، اس را کو باریک پڑھیں گے، حمزہ را زیر ار، کاف با زبر کب، ارکب، ارکب نہیں، ارکب، با پہ آواز کو لوٹانا ہے، ارکب۔ قاف، طا، با، جیم۔ ابھی آ گیا جیم، تا جیم زبر تج، یہ بھی حروف قلقلہ ساکن ہے، جیم کے اوپر ساکن ہے، جزم لگا ہوا ہے، تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، اس را کو بھی باریک پڑھیں گے، تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری، تجری، تجری۔ اب آ گیا دال، قاف دال زبر قد، قاف دال زبر قد، ذق، ذق نہیں، ذق، قد نہیں، قد، آواز کو، دال کی آواز کو لوٹانا ہے، قد۔ نطفتن، نطفتن، نطفتن۔ ارکب، ارکب، ارکب نہیں، ارکب، تجری نہیں، تجری، تجری، تجری۔ آواز کو لوٹانے کو ہم قلقلہ کہتے ہیں، اور ہمیں اسی طرح سے حروف قلقلہ پورے قرآن پاک میں حروف قلقلہ کی ادائیگی اسی طرح سے کرنا ہے۔ اب ویورز، میں آپ کو نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔
نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، جس میں سے میں آج آپ کو سب سے پہلے اظہار کا قاعدہ پڑھاؤں گی۔ تو وہ 4 قاعدے کون سے ہیں؟ اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ تو میں آپ کو آج اظہار کا قاعدہ پڑھاتی ہوں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی یہ ہیں حمزہ، ح، عین، ح، غین، خ۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6۔ حمزہ، ح، عین، ح، غین، خ۔ اب حروف حلقی دیکھیں کس طرح سے۔ نون ساکن، یہ نون کے اوپر جزم لگا ہوا ہے، جس حرف کے اوپر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون ساکن، میم نون زیر من۔ اب نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ، اس حمزہ کو بھی، الف کو بھی حمزہ کہتے ہیں نا۔ نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے من اجلن، من اجلن، غنہ نہیں کریں گے، من اجلن، من اجلن۔ اب نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، من ہادن، من ہادن، ہا الف زبر ہا، حروف مدہ ایک الف کے برابر کھنچے گا، من ہادن، من قلقن، من قلقن، من قلقن۔ نون ساکن کے بعد عین آیا، عین حروف حلقی، من قلقن۔ نون ساکن کے بعد ح آ رہا ہے، ح حروف حلقی، من حکیم، کاف یا زیر کی یا مدہ ایک الف کے برابر کھنچے گا، من حکیم، من حکیم، من حکیم۔ نون ساکن کے بعد غین آ رہا ہے، غین حروف حلقی، اس میں بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، من غفور، من غفور، من غفور، من غفور۔ نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے، حروف حلقی، من خوف، من خوف، من خوف، خا واو زبر خو، حروف لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، من خوف۔ تنوین کے بعد، نون ساکن کے بعد حروف حلقی آیا تو بھی ہم نے اظہار کا قاعدہ پڑھا، اور نون ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد تنوین کے بعد، یعنی نون ساکن کے بعد تنوین کے بعد بھی اگر حروف حلقی آتا ہے، نون ساکن کے علاوہ اگر تنوین کے بعد بھی حروف حلقی آتا ہے تو اظہار کا قاعدہ ہوگا، اور ہم یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے۔ نوحًا ہدینا، نوحًا ہدینا، نوحًا ہدینا، ہا حروف حلقی، نوحًا ہدینا۔ جرف ہار، جرف ہار، خلق عظیم، عین حروف حلقی، خلق عظیم۔ سمیع علیم، سمیع علیم۔ قرضا حسنا، قرضا حسنا، اس کو ہم وقف کی حالت میں قرضا حسنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ملاق حسابیہ، ملاق حسابیہ۔ قوما غیرکم، غین حروف حلقی، قوما غیرکم۔ قلیلۃ غلبت، قلیلۃ غلبت، قلیلۃ غلبت۔ تو حروف حلقی نون ساکن کے بعد آئیں یا تنوین کے بعد آئیں، اظہار کا قاعدہ ہوگا، ہم نے اسی طرح سے پڑھنا ہے اور ہم نے اس میں غنہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے ویورز۔ تو مجھے اجازت دیجیے، آئندہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو نون ساکن میں اظہار کا قاعدہ میں نے آپ کو سمجھایا، اب میں آئندہ ویڈیو میں آپ کو اخفاء کا قاعدہ پڑھنا سمجھاؤں گی، تاکہ آپ کو اخفاء میں کس طرح سے غنہ کرنا ہے، اخفاء میں غنہ ہوگا، اظہار میں غنہ نہیں ہوا، تو اس طرح میں آپ کو اور دیگر تمام قواعد پڑھاؤں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔